بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ میری امی کی عاقب سے ملاقات 8 سال پہلے ہوئی۔ عاقب ایک فیکٹری میں فورمین تھا اور میری والدہ اس فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میری والدہ کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ عاقب مجھ سے 8 سال بڑا تھا اور وہ ابھی تک کنوارا تھا، اور عاقب نے میری والدہ کو اپنی بڑی بہن بنایا ہوا تھا۔ وہ میری والدہ سے ہر طرح کی گفتگو کر لیتا تھا۔ اپنے گھر کی تمام باتیں، مسئلے اور مسائل بھی میری والدہ سے ڈسکس کر لیا کرتا تھا، اپنی شادی کا مسئلہ بھی۔ ایک دن اس نے یہ بات بھی میری والدہ سے شیئر کی تو میری والدہ نے جھوٹ سے کہا کہ میری نظر میں تمہارے لیے ایک رشتہ ہے اور تمہاری شادی بھی جلد ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ بہت غریب ہیں، وہ تمہیں جہیز نہیں دے سکتے۔ اس نے میری والدہ کو کہا کہ مجھے جہیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو ایک اچھی شریک حیات ثابت ہو۔ میری والدہ نے عاقب سے کچھ دن کی مہلت لی اور ایک دن موقع دیکھ کر میرے والد سے بات کی۔ میرے والد میری شادی پر راضی ہو گئے اور انہوں نے میری شادی بہت جلد عاقب سے کر دی۔ میں ایک ہاؤس وائف بن کر عاقب کے گھر آ گئی، لیکن عاقب کے گھر والوں نے مجھے بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عاقب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماں باپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے عاقب اور میں ایک علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرے شوہر کا ایک بھائی تھا، یعنی کہ میرا دیور، جس کی عمر بھی 18 سال تھی۔ میرا دیور اپنی امی ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر ایک علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ شادی کے 6 ماہ بعد عاقب کو مجھ میں اور مجھے شادی میں زیادہ دلچسپی نہ رہی۔ وہ مجھے وہ سکون نہ دے پا رہے تھے جو ایک عورت کو اپنے شوہر سے مطلوب ہوتا ہے۔ عاقب صبح کو کام پر چلے جاتے اور رات گئے گھر لوٹتے، گھر کھانا کھا لیتے اور کبھی گھر سے باہر فیکٹری میں کھانا کھا لیتے اور لیٹ گھر آ کر سو جاتے، اور صبح ہوتے ہی دوبارہ فیکٹری چلے جاتے۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی کام کر رہی تھی۔ میرا شوہر فیکٹری گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میرا دل بہت اداس تھا۔ میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ یہاں کوئی آنے والا نہیں تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میں سارا دن ایسے ہی بوریت میں گزار دیتی۔ پھر رات کو میرا شوہر آتا اور وہ آ کر سو جاتا۔ میری زندگی مجھے بہت عجیب سی لگنے لگی تھی اور میں ابھی تک ماں بھی نہیں بن پائی تھی۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستخط ہوئی تو میں سہم گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ مجھے بتائے بغیر آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم بتائے بنا کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، کیا تم مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی بھابھی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، آ جاؤ اندر، آ کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنی بائک کو لاک کیا اور میرے ساتھ گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ میرا دیور چائے نہیں پیتا تھا۔ میں نے ایک گلاس دودھ گرم کر کے اس کے لیے لے آئی اور اس کو پکڑا کر بولی،
اور کچھ کھانا پینا ہے تو بتاؤ۔ پھر کہا، تم اگر آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں تمہاری پسند سے کچھ نہ کچھ بنا دیتی۔ میں نے کہا، چلو یہاں بیٹھو، میں تمہارے بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ بھی آ کر تم سے ملیں گے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بھابھی، میں بھائی کو بتا کر نہیں آیا، میں تو صرف آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی سے تو میں نے پھر بھی مل لوں گا، اور ویسے بھی میں بھائی کو بغیر بتائے یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میرا دیور 18 سال کا تھا، لیکن وہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی زیادہ مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے بھی زیادہ صحت مند لگتا تھا کہ میرے شوہر سے بھی زیادہ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی تو ٹھیک طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا۔ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اس قابل ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ میں سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی تھی، اور میری زندگی بہت غیر مطمئن گزر رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ میرے دیور نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا اور کہنے لگا، بھابھی، میں نے یہ دودھ پی لیا ہے، گلاس لے جائیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، دیور جی، اور دودھ پینا ہے تو میں آپ کو لا کر دوں؟ دیور نے میری طرف دیکھا اور کہا، بھابھی، مجھے تازہ اور گرم گرم دودھ چاہیے، کیا آپ وہ مجھے پلا سکتی ہیں؟ میں نے اسے کہا، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری عمر نہیں یہ دودھ پینے کی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بھابھی، آپ جو کچھ کہہ رہی ہو میں وہ سمجھ چکا ہوں، لیکن اب میں چھوٹا نہیں رہا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ وقت آنے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب وقت آنے دو؟ وقت تو آ چکا ہے۔ میں اس کی ایسی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ابھی تم چھوٹے ہو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ پھر وہ کہنے لگا، بھابھی، میں چھوٹا نہیں رہا، آپ میری بات سمجھیں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ وہ میری ہر بات کو سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آئیں، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اتنی بھی بچی نہیں تھی، سب کچھ سمجھتی تھی کہ یہ مجھ سے کیا مانگنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اس بات کے بارے میں تمہارے بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات تمہارے بھائی تک چلی گئی، وہ میرا پتہ نہیں کیا حشر کریں گے۔ وہ کہنے لگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں کہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر بھوکے بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے شوہر کا بھائی ہے، جو کہ میرے شوہر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک کھیلتے رہے۔ وہ مجھے زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے گیا۔ میں اس وقت ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ اس نے مجھے 3 دفعہ آسمانوں کی سیر کروائی۔ ہم سارا دن کھیلتے رہے۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کرتا رہا اور مجھ سے یہ سب کام بھی کرتا رہا، لیکن میں اس بات سے ڈرتی تھی کہیں میرے شوہر کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ اور یہ سب کچھ میرے دیور نے بھی مجھے کہہ دیا کہ بھابھی، یہ بات بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد مل گیا مجھے۔ آج میں ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو گئی۔ اس سے سارا دن فری ہو کر باتیں کرتی رہی۔ میں یہ موقع
हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उस दिन मैंने अपने देवर से कहा कि प्लीज तुम रोज वक्त निकाल कर मेरे घर आ जाया करो। मैं बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि आज जो जान तुम्हारी निकल चुकी है, पैसों से उसे दोबारा बहाल कर लेना। और अब जाओ, मेरे शोहर के आने का वक्त हो रहा है। उसके जाने के 2 घंटे बाद मेरा शोहर घर आ गया। मैंने उसे खाना गरम करके दिया। खाना खाने के बाद वो मेरे साथ लेट गया। वो टीवी पर फिल्म देख रहा था। अब मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही थी। मेरे शोहर का भाई भी मेरे साथ इस काम को सरअंजाम देने के बाद खुश रहने लगा और मैं अपने शोहर से किसी किस्म का गिला ना करती थी। अब जैसे भी जितना भी हो सकता मैं उसके साथ तावन करती। इस काम की वजह से इन्हें कभी शर्मिंदा ना करती। जिंदगी जैसे गुजर रही थी, बहुत पुरसुकून महसूस हो रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मजीद नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।